أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. سابقہ آیات میں واقعات سے پہلے، قصص سے پہلے امتثال اوامر یعنی احکامات کی پیروی کرنا، اس کو بولتے ہیں امتثال اوامر، سا کے ساتھ باب افتعال ہے. امتثال اوامر کی ترغیب اور ترہیب تھی، کرنے پر اچھا نتیجہ اور نہ کرنے پر برا، اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب. تو واقعات سے کچھ قبل آیات میں امتثال اوامر، امر کی جمع ہے، امتثال اوامر کی ترغیب اور ترہیب تھی. اس کے بعد واقعات شروع ہوئے اور واقعات میں اس کے متعلقات بھی بیان کیے گئے، اور اب مضمون پھر امتثال اوامر کی طرف عود کرتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام، موسیٰ کو کتاب دی. اور اس کتاب میں یقیناً احکامات تھے، اور ان احکامات کی پیروی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ضروری قرار دی گئی تھی. فاختلف فیہ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. اس میں بھی کیا کیا گیا؟ اختلاف کیا گیا. تو پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اختلاف صرف قرآن کریم میں نہیں ہے، قرآن کریم میں نہیں کیا گیا. یہ اختلاف تو سابقہ قومیں اپنی کتابوں میں جو ان کو احکامات کی دی گئی تھی اس میں بھی وہ لوگ کرتے تھے. یہ اختلاف کوئی صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی بھی، آسمانی کتابوں میں بھی اختلاف کیا گیا. بس یہ بات بیان کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. تو صرف قرآن کریم میں کیے جانے والے اختلاف پر پریشان اور مغموم اور جی تو اختلاف کیا گیا. تو قرآن کریم میں بھی اختلاف کیا گیا ہے تو کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، یہ اختلاف پہلے بھی ہوتا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اختلاف کرنے والوں کو فوری ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ جان چھوٹے ان لوگوں سے، جان چھٹ جائے، ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا ایسے لوگوں کو؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر ایک بات تیری رب کی طرف سے اگر ایک بات ٹھہری ہوئی نہ ہوتی، ولولا کلمتن، اگر ایک بات ٹھہری ہوئی نہ ہوتی، سبقت من ربک، جو تیری رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے. ولولا کلمتن، اگر وہ ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے اگر وہ نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو آج ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا.
کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والوں کو مکمل عذاب آخرت میں دینے کا فیصلہ کیا ہے. دنیا میں کچھ لیکن آخرت میں مکمل، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں. اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان اختلاف کرنے والوں کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ تو کہا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر وہ ایک بات نہ ہوئی ہوتی سبقت من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے، اگر وہ بات پہلے سے وہ بات ٹھہری ہوئی نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے، یعنی مکمل عذاب کس میں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. تو لقضی بینہم، تو یہ بات، یہ فیصلہ ان کے اختلاف پر ہی کر دیا جاتا اور آج ہی ان کو عذاب دے کر ختم کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، یقیناً یہ لوگ اس عذاب موعود کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، یقیناً یہ لوگ عذاب موعود کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. مریبن، کہ اس شک نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے. اراب یریب ارابتن فهو مریب، اس میں فاعل کا صیغہ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یقیناً یہ لوگ اس عذاب موعود کے بارے میں جس کو ان کے سامنے بیان کر کر کے ان کو ڈرایا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس شک نے ان کو تردد میں ڈالے رکھا ہے کہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن اس شک میں اور اس تردد میں پڑنے سے عذاب ٹلے گا نہیں. عذاب ضرور آئے گا، عذاب ضرور آئے گا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اعمالہم، یقیناً سارے کے سارے ایسے ہیں، یقیناً سب کے سب ایسے ہیں کہ لیوفینہم ربک، کہ تیرا رب ان کو پورا پورا ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، ان کے اعمال کی جزا دے گا. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا، یقیناً یہ سب کے سب ایسے ہیں. یہاں لمہ جزم کے لیے ہے، لمبا نفی کے لیے بھی آتا ہے اور یہ جزم کے لیے بھی آتا ہے، قلب کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ لمبا جزم کے لیے ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا، یقیناً یہ سب کے سب ایسے ہیں. لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، کہ ضرور بھی ضرور جزا دے گا ان کو تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کی. یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی تو سارے کے سارے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان سب کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی. انہو بما یعملون خبیر، بالیقین، بالیقین اس رب کی شان یہ ہے کہ بما یعملون خبیر، کہ جو کچھ بھی یہ اعمال کر رہے ہیں وہ ان کی خبر رکھتا ہے. یقیناً اس رب کی شان یہ ہے، یقیناً وہ رب، بالیقین وہ رب ایسا ہے، بما یعملون جو کچھ بھی یہ اعمال کرتے ہیں، خبیرون اس کو کیا ہے؟ خبر ہے، وہ خبر رکھتا ہے. فاستقم کما امرت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم، آپ اس راہ دین پر، اس دین کے راستے پر مستقیم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو مستقیم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فاستقم کما امرتا، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مستقیم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی اس راہ دین پر مستقیم رہیں جو ایمان لا کر اور توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں. ومن تاب معک، اور جو کوئی آپ کے ساتھ توبہ کر کے ہمراہی بنے ہوئے ہیں. ومن تاب معک، اور جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں. ولا تطغوا، اور ذرہ بھر بھی حد سے تجاوز نہ کرنا. ولا تطغوا، ذرہ بھر بھی اس راہ دین سے تجاوز
نہ کرنا، انہو بما تعملون بصیر، بالیقین وہ رب جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو انہیں دیکھتا ہے، بالیقین وہ رب جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ تو لہذا آپ اور آپ کے ہمراہی، آپ کے ساتھی جو ایمان لا کر توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح استقامت کا مظاہرہ کرے جس طرح ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا ترکنوا، اور جھکے نہیں، اور تم لوگ جھکنا نہیں، ولا ترکنوا، اور جھکنا نہیں، الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف، نافرمانوں کی طرف، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور جھکنا مت ان نافرمانوں کی طرف، فتمسکم النار، کہیں تمہیں آگ لگ نہ جائے، یعنی ان نافرمان لوگوں کے ساتھ اعمال میں اور احوال میں ان کے ساتھ ہونا نہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہ عذاب کے مستحق ٹھہرے ہوئے ہیں تمہیں بھی اس عذاب کا کچھ حصہ مل جائے۔ معلوم ہوا کہ نافرمان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے اعمال اور احوال میں شریک ہونا یہ مناسب نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھواں آگ کا اس کو بھی لگ جائے جو ان کے ساتھ ان اعمال اور احوال میں کیا تھا، شریک ہو گیا تھا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اے مومنو، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من اولیاء کوئی رفاقت کرنے والا، نہیں ہے تمہارے لیے سوائے خدا کے من اولیاء کوئی رفاقت کرنے والا، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی حمایت ذرہ بھر بھی تمہاری حمایت نہیں کی جائے گی، لا تنصرون، ذرہ بھر بھی تمہاری مدد اور تمہاری حمایت نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اگر ہے رفیق اور حمایتی تو وہ خدا ہے تمہارا، اور اگر تم نے ان کے ساتھ شرکت کی اعمال میں احوال میں تو پھر یاد رکھنا تمہارا رفیق اور تمہاری رفاقت کرنے والا اور تمہاری حمایت کرنے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کیجئے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں سروں میں، دن کے دونوں سروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، زلف کے معنی تاریک حصہ، رات کا تاریک حصہ، زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیجئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دن کے دو حصوں سے مراد، دن کے دو حصوں سے مراد کہ دن کے دو سرے، صبح کا وقت فجر اور شام کے وقت عصر، یہ دو نمازیں مراد ہیں، اور سلفا من اللیل سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، طرفی النہار سے دن کے دو حصے مراد ہیں، پہلا حصہ فجر کا اور دوسرا حصہ ظہر اور عصر کا، اور زلفا من اللیل سے رات کا کچھ حصہ مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، تو گویا اس میں 5 نمازیں آ جائیں گی۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، بعض لوگوں نے کہا کہ طرفی النہار سے مراد سرے نہیں، 2 حصے ہیں دن کے، اور پہلا حصہ صبح فجر کی نماز اور دوسرا حصہ ظہر اور عصر کی نماز کا، اور زلفا من اللیل، زلفا من اللیل سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر آپ نماز کی پابندی کیجئے دن کے دونوں حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں مٹا دیتی ہیں کس کو؟ برائیوں کو، یعنی نیکیاں کرنے سے برائیاں خود بخود کیا ہوتی ہیں؟ معاف کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ
وذالک ذکر للذاکرین، یقیناً یہ یاد دہانی اور یہ نصیحت ہے للذاکرین، نصیحت لینے والوں کے لیے، یقیناً یہ نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر سے کام لیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالی نیکیاں کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور صبر کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ سابقہ آیات میں واقعات اور قصص سنائے گئے جس میں سابقہ امم کی اہلاک کو اور ان کے مہلک ہونے کو بیان کیا گیا۔ اب جو آگے آیات پیش کی جا رہی ہیں ان آیات میں سابقہ امم کی ہلاکت کے وبال اور نکال، عبرت کو بیان کر کے ان کا سبب قریب یعنی نافرمانی اور سبب بعید یعنی حکمت اور مشیت بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی صورت میں ان کے عذاب کی بات کی جائے گی، اور دوسری صورت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جائے گی۔ تو سابقہ امم کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ سابقہ امم کی ہلاکت کی وجہ میں نے بتایا، پہلی وجہ سبب قریب وہ ان کی نافرمانی، اور دوسری وجہ اللہ کی مشیت اور حکمت۔ اس کو دیکھیے ان آیات میں، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان آیات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سابقہ امت کی بات کو بیان کر کے نیکی کی طرف ابھارا جا رہا ہے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیوں نہ ہوئے، فلولا کانا کیوں نہ ہوئے، من القرون من قبلکم ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، فلولا کانا کیوں نہ ہوئے، من القرون من قبلکم ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اولو بقیت ایسے لوگ جو اثر خیر رکھتے، ایسے لوگ جو اولو بقیت ایسے لوگ جو اثر خیر رکھتے، کیوں نہ ہوئے کہ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ روکتے لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، کیوں نہ ہوئے تم سے پہلے جو بستیاں گزری ہیں ان میں کیوں نہ ہوئے اولو بقیہ، یہ کانا کا اسم، اولو بقیہ اثر خیر رکھنے والے، یعنی جو اثر و رسوخ رکھتے تھے کہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور ان کو برائی سے روکیں گے، کیوں نہ ہوئے تم سے پہلی بستیوں میں اولو بقیت اثر خیر رکھنے والے کہ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا، مگر جو ہوئے بھی وہ بھی تھوڑے، بجز تھوڑے کے، ممن انجینا منہم
اور یہ بھی ان میں سے ہوئے کہ جن کو ہم نے نجات دے دی، منہم ان میں سے ہم نے ان کو کیا کر دی؟ نجات دی. لیکن تھے نیکی کرنے والے اتنے تھوڑے کہ کیا توتی کی آواز ہوگی. زیادہ تر لوگ جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی ان کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اور اگر تھے بھی تو وہ بہت تھوڑے تھے. وہ کتنے تھے؟ بہت تھوڑے تھے. بس وہ اپنی ہی نجات کر سکے، دوسرے کو نجات نہیں دے سکے. یعنی جتنا انہوں نے روکنا چاہا وہ روک سکے، لیکن ان کی تعداد اتنی تھوڑی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ نے انہی کو بچا لیا اور باقی سب کو عذاب میں کیا کیا؟ مبتلا کیا. تو سبب بیان کیا کہ اصل سبب یہ ہے کہ جب اس قوم میں امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینے والے اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے والے نہ ہو تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہی ہے. پھر اللہ کا عذاب. تو امت کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب تک تمہارے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہنے والے لوگ موجود ہوں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو فلولا کان من القرون من قبلکم، کیوں نہ ہوئے تم سے پہلے جو بستیاں گزری ہیں ان میں اولو بقیت اثر خیر رکھنے والے کیوں نہ ہوئے کہ ینہون عن الفساد، کہ وہ روکتے فساد کرنے سے زمین میں، مگر ہوئے بھی تو قلیل بجز تھوڑے کے. یہ ممن، یہ ان میں سے ہوئے کہ انجینا، کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، منہم انہی میں سے، یعنی انہی قوم کے لوگوں میں سے ہم نے ان کو کیا دے دی؟ نجات دے دی، اور باقی سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. واتبع الذین ظلموا، لیکن زیادہ تر لوگ وہ پیروی کرتے رہے. واتبع الذین ظلموا، ان ظالموں نے پیروی کی، ما اترفوا فیہ، اسی چیز کی پیروی کی جس ناز و نعمت میں یہ چل رہے تھے. اطرفا یترفو، اطراف کے معنی ناز و نعمت میں ہونا، عیش و عشرت میں ہونا. تو واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، بس پیچھے چلتے رہے یہ ظالم لوگ، یہ نافرمان لوگ، ماں اسی چیز کے اترفوا فیہ، جس چیز میں یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں تھے. وکانوا مجرمین، اور یہ جرم کرنے کے عادی ہو چکے تھے. بس ہوا یہی کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی دعوت دینے والے لوگ موجود نہ رہے اور انہوں نے پیروی کی اپنے ناز و نعمت چیزوں کی اور عیش و عشرت کے پیچھے ہی لگے رہے، اور یہ اس وجہ سے عادی ہو گئے، کس کے؟ جرائم کے عادی ہو گئے. تو پس اللہ کا عذاب کیا تھا؟ آنا ہی تھا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور تیرا رب ایسا نہیں ليهلك القرى بظلم، کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بظلم کفر کی وجہ سے، واهلها مصلحون، اور اس میں رہنے والے لوگ ابھی اصلاح کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. یعنی کفر کی وجہ سے بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان میں دعوت دینے والے لوگ موجود ہوں. جب تک دعوت دینے والے لوگ موجود ہوں گے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے. تو وما کان ربک، نہیں ہے تیرا رب لیہلک القرى، کہ بستیوں کو ہلاک کر دے، بظلم کفر کی وجہ سے، واہلها مصلحون، اور اس کے رہنے والے ابھی اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے در پہ ہو. تو معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام جب تک اس قوم میں چلتا رہے گا اس قوم پر کفر کی وجہ سے ہلاکت نہیں آئے گی. اور اگر یہ دعوت اور تبلیغ کا کام اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہنے والے لوگ نہ رہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ عذاب آنا ہی آنا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرے رب کو منظور ہوتا، یہاں سے پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرے رب کو منظور ہوتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً،
تو ساری قوم کو ایک ہی طریقے پر کر دیتے. اگر تیرے رب کو بڑی عجیب آیتیں سنیے گا غور سے، اگر تیرے رب کو منظور ہوتا تو سارے لوگوں کو ایک طریقے پر کر دیتے، سب ایمان والے ہوتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرے رب کو منظور ہوتا تو لَجَعَلَ النَّاسَ بنا دیتے لوگوں کو أُمَّةً وَاحِدَةً ایک طریقے پر. امت کا معنی جہاں پر قوم کے ہے، امت کا معنی وہاں طریقے کے بھی ہے. أُمَّةً وَاحِدَةً ایک طریقے پر بنا دیتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن ایسا نہیں کیا، یہ اختلاف میں پڑے رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ، یہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ اختلاف میں لگے رہیں گے. تیرے رب کو یہی منظور تھا. کیا منظور تھا؟ کہ یہ اختلاف میں پڑے رہیں. یہی منظور تھا اللہ تعالیٰ کو، تو پڑے رہیں گے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرے رب کو منظور ہوتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو یہ کیا ہوتے؟ ایک ہی طریقے پر، امت بمانے طریقہ، ایک ہی طریقے پر بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور لا جب زال یزالو کے ساتھ داخل ہو تو معنی میں مسلسل. تو یہ اب مسلسل اختلاف میں رہیں گے، کیونکہ تیرے رب کو ان کا اختلاف ہی منظور ہے. بات سمجھ آئی؟ الا من رحم ربک، الا یہ کہ جس پر تیرے رب کی عنایت ہو اس کو اختلاف سے بچا لے گا. الا من رحم ربک، مگر یہ کہ جو تیرے رب کی جس پر عنایت ہو اس کو بچا لے گا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں کو پیدا کیا ہے. عجیب بات ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ آیات دوبارہ دیکھیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرے رب کو منظور ہوتا تو لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، کیا کر دیتا؟ سب لوگوں کو ایک طریقے پر کر دیتا. امت بمانے طریقہ، ایک طریقے پر کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن رب کو یہ منظور نہ ہوا، بلکہ منظور یہ ہوا کہ یہ مسلسل کیا رہیں؟ اختلاف میں ہی رہیں. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب کی عنایت ہو اس کو اختلاف سے کیا کرے گا؟ بچا لے گا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. کس لیے؟ کہ یہ اختلاف میں پڑے رہیں. سوال بھئی یہ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف میں پڑے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ ایک بات اللہ تعالیٰ پہلے کر چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں، اس کی بات ہو چکی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کی بات ایک بات مکمل ہو چکی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جن و انس کے ساتھ کیا کر دوں گا؟ بھر دوں گا. تو یہ بات جب اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے تو یقیناً یہ اختلاف میں کیا ہوں گے؟ پڑھیں گے، اور اختلاف میں پڑھ کر کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے. یہ ہوگا، یہ ہوگا. آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، یہ ہوگا، لیکن دعوت و تبلیغ کرنے والے ہونے چاہیے. لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، عنایت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اختلاف سے بچا کر کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا. اب ہمیں یہ فکر کرنی، یہ فکر نہیں کرنی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختلاف میں ڈال دیا ہے تو یہ اس کی مشیت ہے. میں نے کہا شروع میں بات بتائی کہ سبب ان ہلاکتوں کا سبب قریب نافرمانی ہے، اور سبب بعید کیا ہے؟ مشیت ہے اللہ کی. اللہ کی مشیت یہی تھی کہ ان کو عذاب میں ڈالنا ہے. اب وہ خالق ہے، وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے بھائی، جس کو عذاب میں ڈالے اور جس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، یہ اس کی مرضی ہے. خالق کا کام ہے. آپ ایک چیز بنا رہے ہیں، گلاس بنا رہے ہیں، آپ خالق بن رہے ہیں اس کے، آپ کی مرضی ہے. آپ اس کو چوڑا بنائے، تنگ بنائے، خراب بنائے، اچھا بنائے، مرضی ہے. کون کہے گا آپ سے؟ اعتراض کا حق خالق کے معاملے میں کسی کو نہیں ہوتا، اس کی مشیت ہے بس. اب اس کی مشیت کو سوچتے ہوئے آپ اپنے بارے میں سوچئے، آپ اپنے بارے میں سوچئے. یا اللہ مجھے الا من رحم ربک،
الا من رحم ربک میں شامل فرما. آپ یہ دعا کیجئے, یہ مت سوچئے کہ خدا ظالم ہوگا یا خدا نے ظلم کیا ہے لوگوں پر. آپ کا کام نہیں ہے سوچنا. آپ کو بات سمجھا دی گئی کہ یہ مشیت ہے خدا کی, اس پر میں کلام کر نہیں سکتا. اس کی مشیت جو بھی ہو اس کا اختیار ہے. میں اس کے برابر نہیں کہ میں اس سے اس کی مشیت کے بارے میں باز پرس کروں کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے اور آپ کے بارے میں تو برابری ہوگی, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن میرے اختیار میں عمل دخل آپ نہیں کر سکتے. خدا کے ساتھ تو یہ بھی معاملہ نہیں, وہ تو خالق ہے, ہم تو مخلوق ہیں. وہ ازل سے ہے, ہم تو معدوم تھے, اس نے پیدا کیا. تو لہذا اس بارے میں سوچنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی لوگوں کو اسی لیے کیا کہ وہ اختلاف میں پڑے رہے, کیونکہ اس کو اپنی ایک بات پوری کرنی ہے کہ وہ جہنم کو بھرے گا, وہ بھرے گا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. آگے پیغمبر کو آگے آیات میں پوری سورت کے اندر توحید, رسالت, بعث, وعدہ, وعید اور مختلف واقعات کے ذریعے سے ترغیب اور ترہیب بیان کی گئی. اب آخری مکالمہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کے ساتھ دیا جا رہا ہے. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ, ہم نے آپ کے سامنے من جملہ رسولوں کے خبریں, ہر مذکورہ واقعات بیان کر دیے ہیں. کُلًّا نَّقُصُّ, ہر وہ واقعہ جو مذکور ہوا, نقص ہم بیان کر دیتے ہیں آپ کے سامنے, من انباء الرسل, یہ واقعات رسولوں کی خبروں کے بارے میں ہیں. ما نثبت به فؤادک, ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں. نثبت بمانے تقویت, جو کہ جس کے ذریعے نثبت به فؤادک, یہ واقعات ایسے ہیں کہ جس واقعات کے ذریعے فؤادک آپ کے دل کو تقویت دی جاتی ہے, ہم آپ کو تقویت دیتے ہیں. وجاءک فی هذه الحق, اور ان واقعات میں آپ کے پاس حق راست پر ہے, واقعی حق آ گیا ہے آپ کے پاس. وموعظۃ, اور مومنین کے لیے اس میں گناہوں سے بچنے کے لیے نصیحت ہے. وذکرہ, اور نیکیوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے نصیحت ہے. مومنین, کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. موعظہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ برائی سے بچنے کے لیے, اور نیکیوں کی یاد دہانی کے لیے اس میں نصیحت کی گئی ہے ایمان والوں کو. اور یاد دہانی ہے وذکرہ مانے یاد دہانی ہے للمومنین, ایمان والوں کے لیے نیکیاں کرنے پر. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا, کہہ دیجئے آپ ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے, اعملوا علی مکانتکم, تم اپنی حالت پر عمل کرو. انا عاملون, میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں. وانتظروا, اور انتظار کرو نتیجے کا. انا منتظرون, اور میں بھی نتیجے کا کیا کر رہا ہوں؟ ہم بھی نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب کا علم. اور اعمال تو غیب ہے بھی نہیں, اعمال تو کیا نہیں ہے؟ غیب ہے بھی نہیں, اس کے بارے میں تو اللہ کو خوب خبر ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور اسی کی طرف سارا کام, سارے امور, ہر چیز اسی کی طرف کیا ہوتی ہے؟ لوٹا دی جاتی ہے. فَاعْبُدُهُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خالص عبادت کیجئے اللہ کی. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی پر بھروسہ کیجئے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں ہے آپ کا رب غافل ان چیزوں سے, ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو.